نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 16، 17، 18، 19، 20 اور 21۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، قرآن میں، مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت، جب وہ علیحدہ ہوئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرق کی طرف ایک مکان میں، فاتخذت، پھر ڈال لیا، من دونہم، ان کی طرف سے، حجاباً، پردہ، فارسلنا الیہا، پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف، روحنا، اپنا ایک فرشتہ، فتمثل لہا بشرا سویا، فتمثل، پس وہ بن گیا، لہا، اس کے سامنے، بشرا سویا، ایک انسان ہو بہو۔ قالت، مریم علیہ السلام بولی، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، رحمان کی، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے پرہیزگار۔ قال، فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، بلا شبہ میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ دوں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ۔ قالت، مریم علیہ السلام بولی، انا یکون لی غلام، کیف یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی انسان نے، ولم اک بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، اس نے کہا کہ یوں ہی ہوگا۔ قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، فرمایا ہوا علی حین، کہ وہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائے ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ ایک بات طے شدہ۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 16 میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور آپ اس کتاب میں، قرآن کریم میں، مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایسے مکان میں گئی جو مشرق کی جانب تھی۔ انتبذت مشتق ہے نبذ سے، جس کا معنی ہے دور ڈالنا، پھینکنا، اور انتباس کا معنی ہے مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانا۔ مکاناً شرقیہ،
یعنی گھر کے اندر جانب مشرق میں کسی گوشہ میں چلی گئی۔ اب یہ گوشہ نشینی کس مقصد کے لیے تھی؟ اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال اور اس میں متعدد احتمالات ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حسب عادت عبادت الہی میں مشغول اور مصروف ہونے کی وجہ سے محراب کے مشرق جانب میں کسی گوشے میں تشریف لے گئی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ غسل کے واسطے گوشہ نشینی اختیار کی، اور یہ غسل حیض سے فراغت کے بعد کا غسل تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا ہے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر ان گھر والے جو تھے وہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان میں پردہ ڈال دیا، تاکہ پردہ میں اپنے سر کی صفائی ستھرائی یا کپڑوں کی صفائی کرے یا غسل حیض کرے، اور پھر غسل کے بعد فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ روح سے مراد جمہور اہل علم کے نزدیک جبریل امین ہے علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، دراصل فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرشتے کی ہیبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھی۔ تو اسی مصلحت کے تحت جبریل علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے سامنے بشکل انسانی ظاہر ہوئی۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور جب مریم علیہ السلام نے ایک انسان کو قریب سے دیکھا جو کہ دراصل فرشتہ تھی، تو خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ برا ہے اور برا معلوم ہوتا تھا۔ تو سیدنا مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے جب یہ کلمہ سنا تو اللہ کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کنت تقیا، یہ استعاذہ کی شرط کی اساس پر نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ ان کنت تقیا استعاذہ کو مؤثر ہونے کے شرط کی بنیاد پر ایک قسم ترغیب ہے، مطلب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ سے ڈرو اور غلط اقدام سے بچو۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ بطور مبالغہ ہے، مطلب یہ ہے اگر تم متقی بھی ہو تب بھی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے بولا کہ میں تو تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو میں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، صاف ستھرا لڑکا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، جب سیدہ مریم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ نورانی صورت جو ہے یہ بشر نہیں ہے اور بے شک فرشتہ ہے، مگر تعجب اس بات پر ہوئی کہ بغیر شوہر کے کیسے بچہ پیدا ہوگا، انا یکون کیف یکون لی غلام۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ
کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، مطلب میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں، مطلب لڑکے کے خلقت پیدائش کے حوالے سے شرائط عادیہ میں مقاربت ہے، اور میں نے کسی انسان کے ساتھ نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ میں بدکار ہوں، تو پھر مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتے نے بولا قال کذالک، یہ اسی طرح ہوگا، مطلب باپ کے بغیر پیدا ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، میرے پروردگار نے فرمایا کہ بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا میرے لیے سہل ہے، آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم بغیر اسباب عادیہ کے اس کو فرزند دیں گے، لڑکا پیدا کریں گے اس کی، کہ لوگوں کے لیے نشانی ہو اور مہربانی ہو اپنی طرف سے، لوگ اللہ کی قدرتوں کو پہچانیں کہ اللہ تعالی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ہدایت پانے کے لیے یہ رحمت کا سبب بنے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام مقدر ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اب پیدائش بشر کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے 4 قسم کی تقسیم کی ہے جو زمینی حقائق ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت سے بغیر باپ کے، بغیر مرد کے پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ایک مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے سیدہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، روایت میں ہے خلقہ من ضلع۔ نمبر 3 سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر مرد کے، بغیر عورت کے پیدا کیا، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون۔ باقی انسانوں کو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خلق اور پیدائش یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، اللہ مالا مالک ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ جس طریقے سے پیدا کرے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرے یا بغیر باپ کے پیدا کرے یا بغیر ماں کے پیدا کرے یا ماں باپ کی ملاپ سے پیدا کرے، میرے بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کی واضح نشانی ہے، اور یہ نشانیاں ہدایت کے لیے، فلاح صلاح کے لیے مفید ہے، متلاشی ہے، اور یہ ہدایت کے اسباب ہے اور ذرائع ہے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اللہ کی قدرتوں پر غور کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔